السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر امجد علی مشہدی سبزواری، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا میرا تعلق راہ سلوک سے ریلیٹڈ ہے، اور میں نت نئی راہ سلوک سے متعلق ویڈیوز، پیغامات، پرانے قصے، کہانیاں، واقعات، احادیث رسول کے واقعات، صحابہ، اولیاء اللہ، صالحین، شہدائے کربلا سے ریلیٹڈ، معصومین علیہم السلام، صحابہ، آل محمد، آل بیت، ازواج رسول سے ریلیٹڈ اور سفلی گر سے ریلیٹڈ بہت سارے واقعات بتاتا رہتا ہوں۔ تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں ایک بہت ہی مختصر ترین ٹاپک اور بہت ہی زبردست ٹاپک۔ ایک ایسے شخص کو آج ہم بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کو تاریخ نے زیادہ نہیں لکھا، حالانکہ وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق فرمائی۔ یہ وہ شخص تھا جو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لے آیا، اور تاریخ میں کہیں بھی بدقسمتی سے ان کا نام نہیں لکھا گیا۔ میری مراد ورقہ بن نوفل ہیں۔ ورقہ بن نوفل جو کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما علیہم السلام، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مبارکہ ہیں، جو کہ ازواجہم امہات المومنین سے ہیں، جو ہماری ماں ہیں، یہ ان کے چچا ذات بھائی تھے۔ یہ عربی اور عبرانی زبان کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ یہ ایک ایسا شخص تھا جو کہ آنکھوں سے نبینا تھا۔ اس شخص نے تورات، زبور، انجیل اور آسمانی صحیفوں کو زبانی یاد کر رکھا تھا۔ یہ شخص دین ابراہیمی پر یقین رکھتے تھا، اور یہ ایک ایسی شخصیت کے مالک تھے کہ انہوں نے کفر اور شرک کے زمانے میں اپنی زندگی گزاری، یعنی خود کفر اور شرک تو نہیں کیا، لیکن کفر اور شرک والے ماحول میں رہے۔ انہوں نے ساری زندگی کبھی بت پرستی نہیں کی، کعبے میں رکھے ہوئے بتوں کو بھی کبھی نہیں پوجا، اور نہ ہی بتوں کے خوشنودی کے لیے جو بلی چڑھائے گئے جانور ہوتے، اور جو بتوں کی خاطر نظر اور نیاز کی جاتی، اس کو بھی کبھی نہیں کھایا۔ اپنی ساری زندگی میں کبھی منتر جاب نہیں کیے، یعنی کبھی بھی کسی طریقے کا کوئی غیر شرعی اور غیر اخلاقی کام نہیں کیا، نہ ہی کبھی کوئی نشہ کیا۔ یہ شخص جو کہ دین ابراہیمی کو حقیقت سمجھتا تھا اور اسی پر یقین رکھتا، کیونکہ دین ابراہیمی میں بھی ہر دین میں جو ہے شرک کو نفی کی گئی اور توحید کا پیغام دیا گیا۔ آج ہم اسی شخص کے متعلق بات کرنے والے ہیں۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے آثار شروع ہوئے، تو یہ نہیں ہے کہ آپ کو پہلے دن سے ہی آپ گئے اور غار ثور میں آپ کو، یا غار ہرا میں، معذرت کے ساتھ غار ہرا میں اللہ کے نبی کو وحی مل گئی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے وحی کے جو آثار شروع ہوئے وہ آپ کو خواب میں آنا شروع ہوئے۔ آپ جو بھی خواب دیکھتے صبح ویسے ہو جاتا، اور یہ سلسلہ آپ کو غار ہرا لے گیا۔ آپ غار ہرا میں جاتے۔ اچھا، بہت ساری جگہوں پہ ایک میں نے سوال اٹھایا ہے کہ اللہ کے رسول غار ہرا میں جا کر کیا کیا کرتے تھے؟ اس وقت تو نماز بھی فرض نہیں تھی، اس وقت تو قرآن بھی نہیں آیا تھا، تو آپ کن کی عبادت کیا کرتے؟ آپ کسی کی بھی عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ صرف یکسوئی کے لیے، مراقبے کے لیے، حالت مراقبے میں، میڈیٹیشن کے طور پہ آپ وہاں جا کر خاموش بیٹھے رہتے، تنہائی میں بیٹھے رہتے بس۔ جب اللہ کے رسول تنہائی میں بیٹھے رہتے، کیونکہ اللہ کے نبی کو نبوت تو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے مل چکی تھی، اس پر ہمارا یقین ہے، لیکن بتقاضۂ بشریت بظاہر جو نبوت ملی وہ 40 سال کی عمر میں آپ کو ملی۔ تو اللہ کے نبی جب غار ہرا میں جاتے تو خاموشی سے بیٹھے رہتے۔ تو اسی خاموشی میں ایک دن بیٹھے تھے حالت مراقبے میں کہ جبریل امین آ گئے، اور جب جبریل امین اچانک سے ظاہر ہوئے تو اللہ کے نبی بے تحاشا جو ہے نا خوف زدہ ہوئے، اور پھر باقاعدہ طور پہ جبریل امین نے اللہ کے نبی کو پکڑا اور اپنے گلے سے لگایا اور دبایا، اور قرآن کی وہ 5 آیات اتاری، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یعنی قرآن کی وہ پوری جو 5-6 آیات جو ہیں وہ نازل ہوئیں، اور کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تو پھر اس نے کہا نہیں آپ پڑھیں، اور اپنے سینے سے دبا کر اس نے پھر کہا کہ پڑھیں اپنے اس پاک پروردگار کے نام سے جس نے انسان کو قلم کے ساتھ علم سکھایا، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ یہ وحی اترنی تھی کہ آثار وحی کے بعد اللہ کے نبی کو کپ کپی لگنے لگ گئی۔ اللہ کے نبی کو
कप कपी लगने लग गई। जब अल्लाह के नबी को कप कपी तारी हुई, आपको कप कपी लगने लगी, और इतनी कप कपी लगने लगी कि आप खौफ के मारे कांप रहे थे, लर्जा लगा हुआ था। अल्लाह के नबी जब घर पहुँचे, सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत खतीजा सलामुल्लाह अलैहा मोमिनीन की माँ ने जब आपका ये मंज़र देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी कि आप परेशान ना हों, आपका रब आपको बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा, आप परेशान ना हों। और जब सुबह हुई तो हज़रत सैयदा खतीजतुल कुबरा से अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुझे मेरी जान का खौफ है, यानी इतने आप परेशान हो गए। तो अल्लाह के नबी को हज़रत खतीजतुल कुबरा अपने उसी चच्चा ज़ात भाई, जिसे तारीख़ ने ज़्यादा नहीं लिखा, वर्का बिन नौफल के पास ले गई। वर्का बिन नौफल जो कि आँखों से नाबीना थे, लेकिन उस वक्त के बड़े जय्यद आलिम थे, तो लोग उनसे मशावरत के लिए आया करते थे। हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा आलिमा फ़ाज़िला सैयदा खतीजतुल कुबरा अलैहिस्सलाम जब आपको ले गईं, तो जब आप गए, आपने सारा वाक़या जाकर सुनाया, तो वर्का बिन नौफल ने खुश होकर अल्लाह के नबी की सबसे पहले नबूवत की तस्दीक की और फरमाया कि वो फ़रिश्ता, ये तो वही फ़रिश्ता है जो मूसा के पास आया करता था, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया करता था, ये तो जनाब जिब्राईल हैं। और तुम्हें बिशारत हो कि तुम्हें अल्लाह ने अपने लिए नबी चुना, तुम अल्लाह के आखिरी नबी हो। और वो शख्स इतना इल्म में माहिर था कि उस शख्स ने न सिर्फ अल्लाह के नबी की नबूवत की तस्दीक फरमाई, बल्कि इस्लाम को भी कबूल किया, और अल्लाह के नबी को यहाँ तक बता दिया कि ए काश मैं उस वक्त तक ज़िंदा रहूं जब तक आपकी कौम आपको मक्के से निकाल दे, और मैं आपके उस वक्त काम आ सकूं। यानी उस शख्स ने इतनी बड़ी पेशन गोई भी कर दी साथ कि आपको हिजरत मक्का करनी पड़ेगी, आपको आपकी ही कौम यहाँ से निकाल देगी। तो वो शख्स वर्का बिन नौफल था, या वर्का बिन नौफल था, जिस शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तस्दीक की, और आपके मुताल्लिक आपकी नबूवत की भी तस्दीक की, और बाद रिवायात के मुताबिक कि वो आप पर ईमान भी ले आया। तो ये वो पहला शख्स था जो कि तौरात, ज़बूर, इंजील का आलिम था, और इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तस्दीक फरमाई। और तारीख़ के अंदर इनको बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया गया, तो मैंने सोचा क्यों ना वर्का बिन नौफल की इस पेशन गोई को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए, और उनकी इस तस्दीक को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए उनके मौजू पर एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड कराई जाए, ताकि हमारी यंग जनरेशन को भी थोड़ी सी मालूमात मिले, और हमारे बच्चों को भी पता चले कि वो पहला मुसलमान शख्स कौन था जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तस्दीक की। तो वो वर्का बिन नौफल थे।